قیامت کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ اور کیا انسان قیامت کے بعد اس دنیا میں آئے گا؟ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ دوستو، قیامت کے بعد ایک ایسی دنیا وجود میں آئے گی جو اس موجودہ دنیا سے بالکل الگ ہوگی۔ قرآن و حدیث میں اس دنیا کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، جس میں انسانوں کو ان کے اعمال کے حساب سے یا تو جنت عطا کی جائے گی یا جہنم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت ابراہیم میں فرماتا ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، جو اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ اس آیت سے یہ صاف اشارہ ہے کہ قیامت کے بعد اس پوری کائنات کو بدل دیا جائے گا، ایک نئی دنیا ہوگی، انسان کو اس کے اعمال کے مطابق اس کا ٹھکانہ ملے گا۔ جنت اس دنیا کا مقام ہوگا جہاں نیک اور سچے لوگ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اس کے برعکس جہنم ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، جیسا کہ سورہ محمد میں اللہ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بعد مومن لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں نہ موت ہوگی نہ غم۔ جنت میں ایک ایسی زندگی ملے گی جو نہ ختم ہوگی، جہاں سکون، راحت اور اللہ کی رضا ہمیشہ حاصل رہے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نئی دنیا یعنی قیامت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ حاویہ یعنی جہنم میں جائے گا۔ سورہ القاریہ۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کا مقام اس کے اعمال کی بنیاد پر طے کیا جائے گا، یعنی کوئی جات، نسل یا دولت نہیں، بس آپ کے اعمال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں وہ چیزیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث جنت کی ان بے حساب نعمتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس دنیا کی تصور سے بھی باہر ہیں۔ تو پیارے دوستوں، یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ انسان کی دنیاوی زندگی ایک بار ہے، اور موت کے بعد اس کا حساب کتاب اور سزا یا جزا ہے۔ کسی حدیث میں دنیا میں دوبارہ لوٹنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قبر، قیامت، حشر، حساب، میزان اور آخرت کی زندگی کا ذکر ہے۔ قیامت کے بعد کی زندگی کوئی فسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، جس کا اہتمام آج کی زندگی میں کرنا ہے، کیونکہ وہاں دو ہی راستے ہوں گے، جنت یا جہنم۔ پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت کیا ہوگا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا؟ کیا قیامت کے بعد ہم اسی دنیا میں لوٹیں گے یا کوئی اور دنیا ہوگی؟ تو یاد رکھیے، قیامت کا دن وہ عظیم دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کر دے گا، زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق بدلہ پائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب لوگ اللہ واحد و قہار کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، یہ دنیا عارضی یعنی تھوڑے وقت کی ہے۔ قیامت کے بعد ایک نئی دنیا قائم کی جائے گی جس کا مقصد صرف ایک ہوگا، ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا۔ نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے اعمال والے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے،
اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ پیارے دوستوں، قیامت کے بعد کی دنیا میں جنت ایک ایسی جگہ ہوگی جہاں نیک لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں نہ کوئی دکھ ہوگا، نہ موت، نہ گرم، بلکہ صرف سکون، خوشی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ جنت میں نہ صرف دنیاوی زندگی کی تمام خوشیاں ملیں گی، بلکہ ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی جنت کی نعمتیں اس دنیا کی کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ عظیم اور لاجواب ہوں گی۔ لیکن قیامت کے بعد کی یہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک حصہ جنت کا ہوگا اور دوسرا جہنم کا۔ جہنم وہ خوفناک جگہ ہے جہاں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں گزاری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ پیارے دوستوں، جہنم کا عذاب انتہا درجے کا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں سب سے ہلکی سزا یہ ہوگی کہ ایک شخص کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے جن سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ اب ذرا سوچئے، جب سب سے ہلکی سزا اتنی خوفناک ہوگی تو اس سے بڑی سزائیں کتنی دردناک ہوں گی۔ جہنم میں صرف آگ ہی نہیں بلکہ بھوک، پیاس اور ہمیشہ کی سزا ہوگی۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیے، قیامت کے بعد ایک بڑا دن ہوگا جسے یوم الحساب کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر شخص سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کوئی بھی عمل، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کی نگاہ سے چھپا نہیں رہے گا۔ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جس شخص کے نیک عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خرشحال دنیا داخل ہوگا، لیکن جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ حاویہ میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں، حاویہ سے مراد جہنم کی گہرائی ہے۔ اس دن ہر انسان کا نام اعمال سامنے لایا جائے گا اور اسی کے مطابق اب فیصلہ ہوگا۔ نیک عمل والوں کے لیے جنت اور برے عمل والوں کے لیے جہنم۔ یاد رکھیے، جنت اور جہنم کی دنیا موجودہ دنیا سے بالکل الگ ہوگی۔ اس دنیا کے آسمان اور زمین ختم کر دیے جائیں گے اور اللہ نئی زمین اور نیا آسمان پیدا کرے گا۔ قرآن پاک میں اس کی طرف صاف اشارہ موجود ہے۔ روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس نئی دنیا میں موت کا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری اور نہ کوئی پریشانی۔ وہاں صرف خوشی ہوگی، اللہ کی رضا اور رحمت ہوگی۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ آج کے ہمارے اعمال پر ہوگا۔ آج ہم جو بوئیں گے وہی کل آخرت میں کاٹیں گے۔ اس لیے ہر انسان کو خود اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ سوچئے، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں یا صرف دنیا کی فانی خوشیوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ خبردار ہو جائیے، آج کا دن وہ دن ہے جب آپ اپنے اعمال سدھار سکتے ہیں۔ آج ہی وہ موقع ہے جب آپ اپنے رب کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی دنیا ہی اصل زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، یہ دنیاوی زندگی تو ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ مگر افسوس، آج ہم اسی اصل زندگی کو بھول چکے ہیں۔ ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے۔ یاد رکھیں، آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے بعد کی نئی دنیا ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ وہاں انعام بھی دائمی ہوگا اور سزا بھی ہمیشہ کی ہوگی۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے اور اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائے، کیونکہ یہی وہ زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور پھر اسی حساب سے ہمیں ہمارا ٹھکانہ ملے گا۔ پیارے دوستوں، قرآن اور حدیث میں بار بار اس زندگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ انسان آج ہی سے اس کی تیاری شروع کر دے۔ انسان کو دنیاوی زندگی کو اپنا اصل مقصد نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس فانی دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہوگی
جس میں نہ کبھی موت ہوگی، نہ تکلیف اور نہ ہی مایوسی۔ وہاں صرف سکون اور راحت ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، پھر حضرت آدم اور کیت سے لے کر آخری انسان تک سب اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوگی کہ اس کا نام اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس دن کو ہی یوم القیامہ کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی سختی اور روشنیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور الیوم الاخر، دار الاخرہ جیسے الفاظ بھی بہت بار آئے ہیں۔ پیارے دوستوں، نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پوری دنیا اور اس میں ہونے والی ہر حرکت ختم ہو جائے گی، اور پھر انسان کو اس کے دنیاوی کاموں کے مطابق اللہ کے حکم سے جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ باقی قومیں بھی کسی نہ کسی انداز میں قیامت کے دن کو مانتی ہیں، اور عقل بھی یہی رکھتی ہے کہ اس پوری کائنات کو یوں ہی نہیں بنایا گیا۔ اس کا کوئی اہم مقصد ضرور ہے، اور سب سے بہتر مخلوق یعنی انسان کو اس کے اچھے یا برے کاموں کی سزا یا انعام ملنا ضروری ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو یاد رکھیں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں اور قریب ہونے کی باتیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھیں۔ ایک بار آپ نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملا کر فرمایا، انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، یعنی دنیا کی پوری عمر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کر قیامت تک کا وقت بہت ہی کم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس بڑے دن کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، انسان کی موت بھی ایک طرح سے اس کی قیامت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ جزا اور سزا صرف قیامت کے دن نہیں بلکہ موت کے بعد سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ انسان کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کیا واقعی قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اس کا جواب قرآن میں کئی جگہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرعون والوں کو سخت عذاب نے گھیر رکھا ہے، انہیں صبح شام آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، اور جب قیامت آ جائے گی تو حکم ہوگا، ان لوگوں کو جہنم کے سب سے سخت عذاب میں ڈال دو۔ پیارے دوستوں، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح ایک خاص مقام میں رہتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ گناہ گار کو وہیں سے جہنم کی آگ دکھا دی جاتی ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے کہ اس کا اصلی ٹھکانہ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم انہیں 2 بار سزا دیں گے اور پھر انہیں بہت سخت عذاب کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ پوری دنیا اور اس کا ہر نظام ختم ہو جائے گا، اور انسانوں کو ان کے دنیاوی کاموں کے مطابق اللہ کے حکم سے جنت یا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ دوسری قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو مانتی ہیں، اور اگر ہم عقل سے سوچیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس پوری کائنات کا کوئی اہم مقصد ہے، اور جس انسان کو اللہ نے سب سے بہتر مخلوق بنایا اسے اس کے اچھے یا برے کاموں کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اب سنیے عذاب قبر سے متعلق کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نیککار اور گناہگار انسان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے،
اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک چغلخوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی منگوائی، اسے 2 حصوں میں توڑ کر ہر قبر پر رکھ دی اور فرمایا، جب تک یہ سوکھے گی نہیں، امید ہے ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم بھی وہ عذاب سن سکو جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اسے صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت دکھائی جاتی ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی آگ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے، قیامت کے دن یہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی جزا یا سزا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جس میں انہیں سکون اور آرام ملے گا، اور جنتی لذیذ کھانے ہوں گے جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور کافروں و گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے، جس میں آگ، پیپ اور خون جیسی سخت چیزیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما اور بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین۔ پیارے دوستوں، حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جو دیوانوں کی شکل میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ ایک روز وہ بازار سے گزر رہے تھے تو ایک عالیشان مقبرہ بنتے دیکھا۔ کسی نے پوچھا، بہلول، یہ مقبرہ کیسا لگ رہا ہے؟ بہلول نے مسکرا کر کہا، بہت خوب، لیکن اس میں رہنے والا کب آئے گا؟ اس نے کہا، مرنے کے بعد۔ بہلول بولے، ہائے افسوس، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بنا مکان بنائے اس میں رہنے چلا جائے؟ لوگ اس فانی دنیا کے لیے تو عالیشان محل بناتے ہیں، لیکن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے یعنی قبر، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جس مقام پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال ایسے بنائے ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں، یا ہم صرف دنیا کی ظاہری زندگی میں الجھے ہوئے ہیں؟ اس لیے پیارے دوستوں، آئیے آج سے ہی یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، گناہوں سے بچیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ آمین۔